تو یہاں پر تھوڑی سی ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ جن کی توحید شیطانی توحید ہے اور وہ مسلمانوں پہ بات بات پہ شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ یہ آیت یا ان جیسی دیگر آیتوں کو لے کر وہ انبیاء کرام پر اولیاء کرام پر چشمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ پکارتے ہو تم، یا غوث اعظم پکارتے ہو تم، دیگر اولیاء کرام کو پکارتے ہو، تو یہ سب شرک ہے۔ تو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر غیر خدا کو خدا سمجھ کے نہ پکارا جائے، اس کو وسیلہ سمجھ کے پکارا جائے، اس کو ذریعہ سمجھ کے پکارا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکار اس تک پہنچا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کر دے گا، تو کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر سے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو احادیث کریمہ میں موجود ہے اور علماء نے لکھا بھی ہے کہ اگر کسی کو غیر خدا سمجھ کے مدد کے لیے پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود احادیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہارا جنگل میں کوئی جانور تمہارا گم ہو جائے یا تم خود راستہ بھول جاؤ تو پکارو اس طرح سے، عینونی یا عباد اللہ، او کما قال، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اس جنگل میں جنات ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھٹکا ہوا جب ان کو پکارتا ہے تو پھر وہ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں، اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتے یا جنات وہ کوئی خدا تو نہیں ہے، ان کو خدا کے سوا پکارا جا رہا ہے تو وہ مدد بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ غیر خدا کو اگر غیر خدا سمجھ کے پکارا جائے، خدا کا بندہ سمجھ کے پکارا جائے تو کفر و شرک نہیں ہے، کہ حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر لوگ چونکہ ہیلہ ساز ہوتے ہیں، اور میں نے کہا شیطان تو معلوم الملکوت رہ چکا ہے تو ہیلے بہانے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو مطلب قریب، وہ تو فرشتے اور جنات قریب ہوتے ہیں، جنگل میں ہی ہوتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے ہماری بات کو، جو دور ہو اس کو پکارنا شرک ہو جائے گا۔ اب اس کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے کہ دور والے کو پکارنا بھی شرک نہیں ہے۔ یہ سیاستہ کی کتاب میں نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاع دو قبیلے تھے عرب میں، اور بنو بکر کافروں کا حلیف تھا اور بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف تھا، ساتھی تھا۔ تو ایک رات بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا اور وہاں پہ قتال شروع کر دیا۔ تو بنو خزاع کے جو لوگ تھے انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو یوں روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، وضو کا پانی میں ڈال رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا۔ تو وہ حیران تھی کہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کلام کیا؟ تو انہوں نے جب استفسار کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، وہاں پہ رات میں وہ قتال کر رہے ہیں، تو بنو خزاع کے لوگوں نے مجھ کو پکارا مدد کے لیے، تو میں نے ان کی مدد کی ہے۔ قد نصرتا، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ تو اب یہ جواب بھی آ گیا کہ جناب دور والے کو پکارنا بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ اچھا جی کہتے ہیں وہ جی نہیں وہ تو زندہ تھے نا، تو پھر وہ مردے کو پکارنا شرک ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو پکارنا شرک ہے۔ تو یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو دنیا سے جا چکا اس کو پکارنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ شرک تو ہوتا ہی ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو ملایا جائے۔ جب آپ کا عقیدہ یہی نہیں ہے کہ وہ نہ خدا ہے نہ خدا جیسا ہے، بلکہ وہ خدا کا بندہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرے گا اور خدا ہی ہمارا پیغام اس تک پہنچائے گا، اس کو سنائے گا، تو اس میں کون سی شرک کی بات آ گئی ہے؟ اور احادیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اور دیگر کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑا بہت زیادہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا، تو حضرت ابن عباس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے، تو زاد السعید میں بھی موجود ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
تو انہوں نے اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لے کے پکارا تو ان کا پاؤں صحیح ہو گیا، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کی کتابیں وہ موجود ہے کہ انہوں نے اولیاء کرام سے مدد طلب کی، اور الحمدللہ اولیاء کرام نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی مدد کی، اور آج الحمدللہ دنیا اس بات کے قائل بھی ہے۔ تو یہ مختلف ہیلے بہانے ہوتے ہیں، تو بات سمجھنے کی اتنی سی ہے کہ توحید ایک شیطانی ہے اور ایک توحید رحمانی ہے۔ توحید شیطانی میں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کو نہ مانو، اور سب کو معاذ اللہ، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، شہداء ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن جو توحید رحمانی ہے تو اس کے اندر وہ باتیں جو میں نے بیان کی ہے کہ غیر اللہ سے اگر مدد طلب کی جائے، اس کو خدا کا بندہ سمجھ کے مدد طلب کی جائے، یا خدا کی عطا سے اس کو سمجھ کے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کوئی کفر شرک کی بات نہیں ہے۔ خود اس قرآن مجید فرقان حمید میں بھی واقعات ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو پکارا اور فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ، اس میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا اعینونی بقوہ، کہ تم میری قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حکم فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو یہ نماز اور صبر کیا خدا ہے؟ کیا نہیں، یہ خدا ہے۔ تو لیکن مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، تو پتہ کیا چلا کہ قرآن شرک کا حکم نہیں دے سکتا، احادیث شرک کا حکم نہیں دے سکتی۔ تو جو اس قسم کو شرک قرار دیتا ہے تو وہ نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ حدیث کو سمجھا، نہ وہ قرآن کی مان رہا نہ وہ حدیث کی مان رہا، بلکہ وہ ابلیس کی مان رہا ہے، جس کی توحید سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس قرآن مجید پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو ہدایت اس میں دی گئی ہیں وہی ہدایت ہے۔